الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ کے دوست میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ایسے افعال، ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا بھی شمار اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے پیارے بندوں میں ہو جائے، اور ایسی صفات جو اللہ کے پیارے بندے جن صفات کے حامل ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی ان اوصاف کے ساتھ متصف ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ ہمارے پروگرام میں اول تاخیر شامل رہیے۔ مفتین کرام الحمدللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد حسان اتاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ۔ اور مفتی محمد جمیل اتاری صاحب ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں چونکہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے، اولیاء کے حوالے سے وہ کچھ گفتگو ہم شامل کریں گے، اور بطور خاص چونکہ یہ مہینہ اور یہ ایام ان میں شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر خیر بطور خاص وہ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا وصال مبارک اسی مہینے میں، اور ان کا عرس شریف بھی ربیع الاخر کے 11 تاریخ کو بطور خاص منایا جاتا ہے۔ نہ صرف پاک و ہند میں بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر خاص طور پر یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، ان کا ذکر خیر وہ کیا جاتا ہے۔ حسان صاحب، آپ کی طرف آؤں گا اور میں یہی کچھ تعارف ہی پوچھنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو شہرت ہے اور آپ سے جو عقیدت رکھنے والے اور آپ سے جو متوسلین ہیں اور آپ کے معتقدین ہیں، وہ کیا صرف پاک و ہند میں یہ 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں یا دنیا بھر کے اندر یا کن ممالک کے اندر بطور خاص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے اب کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ جب سے سوشل میڈیا ہوا اور دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن کے رہ گئی، ہر ایک بخوبی جان لیتا ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے، تو اب آپ چاہیں تو خود ہی انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریبات منائی جاتی ہیں اور کس قدر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بلکہ جب آپ بغداد معلیٰ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں پر صرف پاک و ہند کے لوگ نہیں آئے ہوئے ہوتے، بلکہ عرب دنیا کے کئی شہروں سے وہاں پر اب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے دربار پر حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ اور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تو وہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے زمانے میں شہرت عطا فرمائی، اسی طرح اب بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شہرت ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ دنیا کے آپ بیشتر ممالک میں دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ کا جو ذکر ہوتا ہے اس میں سر فہرست نام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوتا ہے، ان کا تذکرہ یہ کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اکابر ائمہ علماء جن کی علم حدیث میں، علم فقہ میں، علم تفسیر میں خدمات ہیں، وہ سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متوسلین میں سے، آپ کے مریدین میں شامل ہیں، وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں ان کا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز صرف پاک و ہند کے اندر ہوتی ہو، بلکہ عرب ممالک کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ اسی طرح افریقہ کے اندر آپ چلے جائیں تو وہاں بہت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے ماننے والے ہیں، بلکہ جب آپ جاتے ہیں بغداد تو وہاں افریقہ سے، ساؤتھ افریقہ سے کئی قافلے آئے ہوئے ہوتے ہیں جو حاضری دیتے ہیں وہاں پر۔ آپ ترکی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے ماننے والے
یہ بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، وہاں سے قافلے آتے ہیں. تو ابھی کوئی مخفی چیز نہیں ہے، پوشیدہ چیز نہیں ہے، ہر ایک بخوبی اس کو جان سکتا ہے کہ یہ صرف پاک و ہند کے اندر نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ذات ہو یا دیگر بزرگان دین ہو، ان کی یاد کا منانا یہ سلسلہ ہر مقام پہ جاری رہتا ہے. آپ نے بجا فرمایا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ آج کل تو ہر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ ان بزرگوں کے آراس یا وہاں پر ان کی جو آراس کی عرس کی تقریبات ہوتی ہیں یا ان کے مزارات پر جو لوگ حاضریاں دیتے ہیں، عقیدتاً آتے ہیں، یعنی کبھی ایسا تصور یہ پھیلایا جاتا ہے یا یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سلسلہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلا. اچھا، اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات کریں کہ آپ نے ہی بزرگوں کے عرس یا یہ مزارات ان سے یہ سلسلہ آگے چلایا ہے یا آپ نے کہا ہے، تو پھر ہم ناظرین کو کہہ سکتے ہیں کہ غوث پاک تو 470 میں آپ کی سن ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 561 میں یعنی آپ نے 91 برس 91 ایئرز آپ حیات رہے. تو یہ ان دور میں، ان ادوار میں، ان زبانوں میں ہی یہ پورا مزارات کے یہ سلسلے چلتے ہوئے آ رہے تھے بزرگوں کی. اس طرح میں جیسا کہ ابھی بات ہوئی نا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ کیا صرف یہ پاک و ہند کے اندر ہے یا یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دور سے شروع ہوا ہے. تو آپ 100 سال 150 سال پہلے کی جنت البقیع کی تصاویر نکال لیں تو وہاں پر آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بڑے بڑے مزارات نظر آئیں گے، باقاعدہ نظر آئیں گے. قبہ جسے کہیں، یعنی آپ دوسرا آپ یہ کہہ لیں کہ دنیا کے جو علمی مراکز ہیں ان میں سے ایک بڑا مرکز مصر ہے، ازہر شریف. وہاں چلے جائیں تو بڑے بڑے علماء وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں. وہاں آپ جائیں تو مصر کے اندر آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا زبردست مزار بنا ہوا ملے گا مصر میں. مصر کے اندر. اور امام شافعی علیہ رحمہ کا جو سن وفات ہے 204 ہجری ہے آپ کا سن وفات، یعنی آپ تبع تابعین کے دور میں. جی. اسی طرح آپ مصر کے اور حصوں میں چلے جائیں تو امام بصیری کا مزار آپ کو ملے گا، امام ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی کا مزار ملے گا. اسی طرح جب خاص آپ آتے ہیں اس میں اپنا قاہرہ کے اندر تو وہاں پر آپ کو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا مزار ملے گا. ترکی کی طرف آپ چلے جائیں تو وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار، ابو شیبہ خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار. آپ لبنان چلے جائیں بیروت میں تو وہاں امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار ملے گا، جہاں اور اسی انداز میں وہاں پر حاضریاں لوگ دے رہے ہوتے ہیں. آپ شام چلے جائیں تو وہاں تو وہ ہے ہی اولیاء کی، انبیاء کی سرزمین رہی ہے، بڑے بڑے علماء کا وہاں پر آپ کو مزار ملے گا. تو شام میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو بڑے بڑے مزار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ملیں گے. اگرچہ کہ کچھ بھی اس کے ساتھ بعد میں اب حالات کے خراب ہونے کے بعد معاملہ کیا گیا. آپ بغداد چلے جائیں، بغداد کے بعد عراق کے مختلف شہروں کے اندر چلے جائیں تو وہی آپ کو روٹین ملے گی. یمن جائیں تو یمن میں مزارات آپ کو ملیں گے، وہاں حاضری دینے والے ملیں گے. دنیا کی کسی بھی، آپ ساؤتھ افریقہ جائیں تو وہاں پر جو تبلیغ کرتے ہوئے بزرگان دین پہنچے ان کے مزارات، چائنا تک میں آپ کو اس طرح کے مزارات اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے، یعنی ان مقامات پہ ظاہر ہے وہ بھی تبلیغ کے لیے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف واضح ہے، آپ قبہ بنانے کے قائل تھے. اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدنا امام حسن مصنع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ان کا وصال ہوا تو ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، انہوں نے باقاعدہ قبہ لگایا، ان کی خیمہ پورا ان کی قبر پر لگایا اور 1 سال تک وہ خیمہ وہاں پر لگا رہا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے بھی اس سے منع نہیں کیا، تابعین موجود تھے ان میں سے کسی نے منع نہیں کیا. تو یہ سلسلہ ہمیشہ سے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے اور آج بھی الحمدللہ ساری دنیا کے اندر اس طرح مزارات پر عرس منعقد ہوتے ہیں، لوگ ان کے مزارات پر جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہاں جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، براہ راست ان سے مانگتے ہیں. تو تصور اور اسی عقیدے کے ساتھ مانگتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ مدد فرمانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جمیل صاحب، ماشاءاللہ بغداد شریف کے مزارات کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور بغداد اگرچہ کہیں کہ مزارات کے حوالے سے بھی ایک مرکزی حیثیت ہے بغداد شہر رکھتا ہے، اور کیوں نہ ہو سید الاولیاء امام الاولیاء حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مزار پر انوار بھی چکے بغداد شریف میں موجود ہے.
بغداد جب جاتے ہیں تو یہ تو شیخ کے مزار کی تو برکتیں رحمتیں ہیں ہی ہیں، اور انہی کے ارادے سے کس سے ہی لوگ وہاں 11ویں شریف مناتے ہیں، حاضر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن بغداد شہر کے وہی بغداد میں ہی، یعنی حضرت کے مزار کے ارد گرد ہی کچھ قرب و جوار میں گلیوں سے چلتے چلتے ہی، یا کچھ کم تھوڑے تھوڑے کلومیٹر پر بھی کتنے اولیاء کرام جن کے باقاعدہ مزارات وہ بنے ہوئے ہیں، اور چند ہی کلومیٹر دور وہاں سے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار پر انوار ہے، کیا فرماتے؟ سرزمین بغداد جو ہے نا، یہ علم و فن کا ایک مشہور مرکز تھا، اور بالخصوص غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ آپ نے جو مدرسہ جو آباد فرمایا تو دور دراز سے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور جو پڑھنے والے تھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ فیض اثر سے اللہ تبارک و تعالی ان کو مراتب بھی، بلندیاں، درجات بھی عطا فرماتا تھا۔ تو یوں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آمد سے پہلے بھی اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد بھی جو آپ کے صحبت یافتہ تھے اور بھی کئی بزرگ، تو وہ وہاں بغداد شریف میں صاحب مزار ہیں، اور بالخصوص جو بغداد شریف کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار بھی ہے، جس مرض خلائق ہے، مخلوق خدا وہاں حاضر ہوا کرتی ہے۔ اور مزارات اولیاء کی جہاں ایک برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے آدمی ان اولیاء کرام کو، ان بزرگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں، تو ایک آدمی ان کے مزارات پر حاضر ہو کر تو کچھ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر کے آج اگرچہ زیر زمین ہیں، لیکن زمین پر رہنے والی مخلوق اس زیر زمین ہستی کے مزار کا قرب اور برکت لینے کے لیے کہاں کہاں سے حاضر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور مخلوق خدا اس اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کی گرویدہ ہو جاتی ہے، ان کے پاس آتی ہے، برکتیں لیتی ہے۔ تو مزارات اولیاء پہ جہاں یہ ذہن بنتا ہے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ جس نے میری طرف لو لگائی اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ تو بزرگان دین کے مزارات پہ حاضر ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے قلب پر، دل پر یہ اثر پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تقوی پرہیزگاری کی نعمت عطا فرمائی وہ مجھے بھی ملے۔ تو اپنے اندر ایک تبدیلی، فکر آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے کی ایک سوچ آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور قبروں کی زیارت کا حکم بھی حدیث مبارکہ میں جو دیا گیا ہے، اس کی ایک جو حکمت بیان کی گئی ہے، آخرت کی یاد۔ جب آخرت کی یاد آئے گی تو پھر آخرت کے لیے فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو وہیں ایک تو یہ سوچ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مزارات اولیاء، ان کے قرب میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک بندے موجود ہوتے ہیں، تو ان کی مبارک ہستیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک ہستیوں کے قرب و جوار والے مقامات کو مقام قبولیت دعا بھی بنایا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ان کے مزارات پر حاضر ہو کر اپنے مشکلات، حاجات، پریشانیاں، وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان بزرگوں کے قرب میں بیٹھ کر جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں پہ خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اتنے بڑے امام جن کا ذکر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو 4 مذاہب ہیں، مشہور مذاہب، جن کہ 95% انہی کے پیروکار دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں ایک بہت بڑا نام امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو آپ اتنے بڑے امام ہیں کہ باقاعدہ آپ کے پیروکار کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، دقت آتی، تو میں بغداد شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا، یہاں آ کر ان کے توسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا،
تو میری وہ مشکلیں ٹل جاتی تھیں۔ کیا بات ہے، کیا تو بات نیک صالحین کے جہاں مزارات ہیں وہ رحمت خداوندی وہاں پہ چھما چھم برس رہی ہوتی ہے، اور یہ اگر دنیا میں ہیں تو ان کے قرب و جوار میں رہنے والا بدبختی نہیں پاتا، بلکہ اس کی بدبختی سعادت مندی نیک بختی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد یہ نہیں کہ یہ جو فیوز و برکات کا سلسلہ تھا یہ صرف جب تک حیات ہیں تب تک ہی ہے، صحیح، بعد وصال بھی ان کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اب خلق خدا کو آپ دیکھیں گے کہ ظاہری حیات میں اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی حاضری دینے کا عوام الناس اہل اسلام کا ایک طریقہ رہا ہے، اور جب وصال ہو جاتا ہے تو ان کے مزارات مبارکہ پر حاضر دینے کا باقاعدہ ایک اہتمام ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے، اسی طرح حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک صالح بندے بعد وصال بھی یہ بزرگ عوام الناس کے لیے اہل اسلام کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہوں وہ مقام بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ ماشاءاللہ، جو ایسی جگہ ہیں، جو ایسے مقام ہیں، ان کی خاص برکات حاصل کرنا، اور یہ معمولات ہیں، اور یہ کوئی آج نہیں بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ کا جو واقعہ بیان کیا، آپ کی ولادت مبارکہ دوسری صدی میں، یعنی 55 سال آپ کی عمر تھی، لیکن کمال کا علم تھا کہ پوری ایک فقہ شافعی کو آپ تدوین کر کے اور فقہ شافعی کو اس طریقے سے آپ پھیلا کر، اور پھر آگے آپ کے کتنے افراد کے جو آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن اتنے بڑے امام بھی وہ ایک مزار پہ جانے کا طریقہ بھی گویا کہ بتا رہے ہیں، اور عملاً بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاتا ہوں، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو باتیں لکھی ہیں نا، یہ باتیں لکھنے والے بھی محدثین کرام ہیں۔ جی، ایک بڑی شخصیت ہے نامور امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ متوفہ ہیں سن 748 ہجری، اور جو بالخصوص اسماء الرجال کا فن کا شوق رکھتے ہیں، علم حدیث کا شوق رکھتے ہیں، وہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور ان کی کئی بڑی بڑی کتابیں، ان کی کتاب تاریخ اسلام کے نام سے جو 50 جلدوں کے اندر مطبوع ہے، شائع ہوئی 50 جلدوں میں، ان کی ایک اور کتاب ہے سیر اعلام النبلاء کے نام سے جو 30 جلدوں کے اندر شائع ہے، اس طرح میزان الاعتدال کے نام سے، الکاشف کے نام سے، تذہیب تہذیب الکمال کے نام سے بڑی بڑی انہوں نے حالات زندگی پر، خاص طور پہ جو راویین حدیث ہوتے ہیں، حدیث کی روایت کرنے والے افراد ہوتے ہیں، ان کی زندگی پر کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی، اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ حدیث کی جو دنیا ہے، بالخصوص جو حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں، ان کی پہچان رکھنے والے، ان کا شوق رکھنے والے افراد میں ایک نمایاں نام یہ جانتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ صوفیہ کرام کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو بسا اوقات ان کی شان کم کر کے بیان کرتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ان کے شاگرد امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عارف باللہ، امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ عبدالحی لکھنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سب نے یہ باتیں لکھیں۔ تو ان ائمہ نے اس بات کی تصریحات کی ہیں، وضاحت کی ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، اور یہاں تک لکھا کہ تصوف کی جو شعائیں ہیں اس کے انوار سے یہ خالی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر کئی مقامات پر بڑے خوبصورت انداز میں ان اولیاء کا تذکرہ کیا۔ اب یہ جو مفتی جمیل صاحب بیان فرما رہے تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، تو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات جب لکھے سیر اعلام النبلاء میں، تو بڑی ہی زبردست عبارت یہاں پہ لکھی کہ آپ ابراہیم الحربی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ قبر معروف التریاق المجرب، کہ ابراہیم حربی یہ کہتے ہیں، اور اصل عبارت جو تاریخ بغداد میں ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اہل بغداد میں یہ بات معروف تھی کہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو قبر مبارک ہے وہ تریاق مجرب ہے، یعنی وہاں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اچھا، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یرید اجابت دعاء المضطر عندہ،
کہ یہ جو کہنا چاہتے ہیں مقصود یہ ہے کہ مضطر جو تکلیف کے اندر ہوتا ہے، اضطراری کیفیت میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، اس کی دعا ان کی قبر کے پاس جلدی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ کون ہے کہ جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اس سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یہ نہیں ہے۔ یہ سورہ نمل میں 20ویں پارے کی ابتدا میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو مضطر ہے، جو پریشانی کی حالت میں ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات یہ اللہ پاک کی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام المحدثین ہیں، وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مضطر کی دعا قبول ہوتی ہے وہاں، دعا قبول اللہ پاک کرتا ہے، لیکن اس مقام پہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْبِقَاعَ الْمُبَارَكَةَ يُسْتَجَابُ عِنْدَ الدُّعَاء، کہ جو ایسے مقامات ہوتے ہیں جو برکت والے ہوتے ہیں وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، جلدی قبول ہوتی ہے ایسے مقام پر جہاں اللہ سے توبہ کریں، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو محبوب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگیں، رسول ان کے لیے استغفار کریں، تو یہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ حالانکہ اللہ ہر مقام پہ توبہ قبول فرماتا ہے، ہر مقام پہ رحم فرمانے والا ہے، لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی جلدی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور بہت زیادہ رحمت فرماتا ہے، اور یہ آیت ترغیب کے لیے ہی، بالکل، یعنی وہاں، یعنی یہاں حاضر ہو جائیں اور حاضر ہو جائیں۔ تو اب یہ امام ذہبی فرما رہے کہ لِأَنَّ الْبِقَاعَ الْمُبَارَكَةَ يُسْتَجَابُ لَهَا الدُّعَاء، اور پھر فرماتے ہیں كَمَا أَنَّ الدُّعَاءَ فِي السَّحْرِ مَرْجُوٌّ، کہ جس طرح سحر کے وقت، یعنی سحری کے وقت، تہجد کے وقت جب دعا کی جاتی ہے تو وہ اس کی دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے فرض نمازوں کے بعد، وفی المساجد، مسجدوں کے اندر، بل دعاء المضطر مجاب فی ای مکان اتفق، فرماتے ہیں بلکہ جو مضطر ہوتا ہے وہ جس مقام پہ چاہے گا دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی دونوں باتیں بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی دعا کو قبول فرمانے والا ہے، جہاں دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا، لیکن جہاں نیک بندے ہوتے ہیں ان کے مزارات پر جب بندہ جاتا ہے تو وہاں پہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی اصل تو قرآن پاک میں بطور خاص جمیل صاحب اگر بات کریں تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا جو واقعہ ہے اور سورہ آل عمران میں، اور کتنے خوبصورت انداز میں جو اسے بیان فرمایا گیا، اور اس میں جو یہ کلمات ہیں جن کی چاشنی ایک اپنی چاشنی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، کیا فرمائیں؟ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام یہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے خالو جان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی جو اہلیہ کی بھانجی ہیں، تو یوں آپ کا ایک خالو اور بھانجی کا رشتہ ہے۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کفالت، آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو اب ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ کفلہا زکریہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے کفالت میں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا آئیں، آپ نے گویا ان کی پرورش اور نگہداشت کی۔ اب نگہداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص کرم نوازیاں تھیں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا پر، وہ اپنی آنکھوں سے حضرت زکریا علیہ السلام اس کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اس مشاہدے کو اس انداز سے بیان کیا گیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب میں، اس جگہ پر جہاں حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا محو عبادت ہوا کرتی تھی، تو جب کبھی بھی اس محراب مریم میں آیا کرتے تھے، وجد عندہا رزقا، تو وہاں ایک خاص قسم کا رزق حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو دیکھنے کو ملتا تھا۔
قال یا مریم انا لکی ھذا، ایک دن حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کر ہی ڈالا اور فرمانے لگے کہ اے مریم یہ انوکھا رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ رزق کیا تھا؟ جیسے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اس وقت اب ایک خاص سیزن ہے، سیب کا پھل اس وقت پاکستان میں ہے، کیلے کا سیزن ہے، اس وقت آم کا سیزن ختم ہو چکا ہے، تو سردیوں کے جو سیزن میں آنے والے پھل ہیں وہ گرمیوں میں نہیں آتے، جو گرمیوں کے پھل ہیں وہ سردیوں میں نہیں آتے۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس قدرتی طور پر سردی کے موسم میں گرمی میں پیدا ہونے والے پھل وہ سردی کے موسم میں بڑے تر و تازہ آیا کرتے تھے، ایسے ہی گرمی کے موسم میں سردی والے پھل آیا کرتے تھے۔ تو اس کو ہم خلاصتاً یہ کہیں کہ بے موسم کے پھل، تو وہ محراب مریم میں کوئی دوسرا اجنبی کوئی شخص بھی نہیں آ سکتا تھا، ایک خاص کفالت میں ایک خاص نگہداشت میں تھی۔ تو اب اس مقام پر ایک خاص قسم کا رزق آ رہا ہے، بے موسمی پھل کا آنا۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر سوال کر ہی دیا، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا قالت ہوا من عند اللہ، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب دیکھیں یہاں حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ایک ہی دفعہ نہیں ہوا کہ یہ پھل کہاں سے آ گئے، کلما دخل، جب بھی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب مریم میں آتے تو ایک انوکھی چیز دیکھنے کو ملتی، گویا سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل، تو بے موسمی پھلوں کو جب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آپ اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، بے شک، لیکن حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک سوال پھر ایک جواب کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ مریم کے اندر آپ کا اب اللہ کی بارگاہ میں اولاد کا طلب کرنے کا بھی ذکر موجود ہے، کہ جس کے اندر فرمایا گیا کہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں، اب ہڈیوں میں بھی کمزوری آ چکی ہے، اولاد جو میرے بعد میرے وارث ہو، ایسی جو یعنی جو ذمہ داری نبوت کی ہے، رسالت کی ہے، اس ذمہ داری کو آگے بڑھانے والا، چلانے والا، مجھے ایسا وارث چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی ضعیف العمری میں پہنچنے پر بھی آپ کو اولاد اللہ تعالی کی طرف سے عطا اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ تو جب آپ نے محراب مریم میں دیکھا کہ ایک بے موسمی پھل یہاں اس کم سن بچی جو اللہ کی بندی ہے، متقیہ پرہیزگار ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، تو آپ کی دعائیں کب کب نہیں ہوتی ہوں گی اولاد کے لیے؟ ایک نبی ہیں، اور نبی اور مسجد اقصیٰ میں تھے، مسجد، یعنی مسجد اقصیٰ کی کون سا کونا کہیں یا کون سی صف کہیں کہ جہاں آپ نے دعا نہ مانگی۔ اب جب اولاد کا طلب کرنا ایک آدمی کی بعض اوقات دعاؤں کا ایک بہت بڑا حصہ اولاد، نیک اولاد طلب کرنا، بالکل بالکل۔ تو اب ہنالک دعا زکریا ربہ، قرآن پاک نے بھی کتنے واضح شان سے بیان فرمایا اس مقام پر، یعنی محراب مریم میں رہتے ہوئے، تو دعائیں تو جگہ جگہ ہو ہی رہی ہیں، لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ جہاں بے موسم پھل آتے ہیں، تو اب میری بھی زندگی، میری بھی عمر اب بڑھتی چلے جا رہی ہے، تو اب بھی اولاد کا ایک وقت نہیں ہے، عمومی طور پہ اس وقت میں اولاد نہیں ہوتی، لیکن بے موسم جب اللہ تعالیٰ انہیں پھل عطا فرما رہا ہے تو یہ موقع ایسا ہے کہ یہاں پہ اب اس زمانے میں، اس عمر میں اولاد اگرچہ پیدا نہیں ہوتی عام حالات میں، لیکن یہ مقام بڑا ایک خاص ہے، یہاں رہ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا کی، یعنی گویا کہ بے موسم کی اولاد، یعنی اگر ان کو دوسرے عمر بڑی ہو چکی، دوسرے لفظوں میں تعبیر کریں کہ بھی اولاد کی موسم تو نہیں ہے، اور یہاں پہ دعا مانگی ہے، سبحان اللہ۔ اب حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں حضرت زکریا نے دعا کی اپنے رب سے، اور دعا کیا تھی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ فنادتہ الملائکہ، فا یہاں پر تعقیب مع الوصل، یہ جو اہل علم جانتے ہیں، تو فوراً ہی اب یہ دعا نکلی ہے،
فوراً ہی ملائکہ آ گئے اور ملائکہ کی طرف سے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا گیا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، ابھی آپ محراب میں نماز میں مصروف تھے، اور کیا جواب آیا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو اس بے موسم پھل آنے والے مقام پر جب آپ نے اپنی اس عمر میں آ کر اولاد کی دعا کی تو فوراً قبول ہوئی، اور ملائکہ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ یہ یحییٰ کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا، صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ غور کریں کہ دعا تو کی جا رہی ہے، ایک عرصے سے ہو رہی ہے، لیکن بے موسم پھل آنے والے مقام پر محراب مریم رضی اللہ عنہا میں جب دعا کی جاتی ہے تو فوراً وہ دعا قبولیت کے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اولاد کا ملنا ہے، یہ ایک ایسے مقام پر دعا کرنے کی برکت ہے جو اللہ تبارک یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ایک آپ وہاں دیکھ چکے ہیں کہ یہاں پہ بے موسم کے پھل بھی آ رہے ہیں تو بے موسم کی اولاد بھی آئے گی۔ ناظرین کرام، بڑا پیارا واقعہ ہے جس کو اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا، اور سورہ مریم میں 16ویں پارے میں تو اس کو اور مزید جو شروع کے اندر ہی رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا جو خاص اس واقعے کو بھی اور ان کی عمر کو، ان کے بڑھاپے کو جو ذکر فرمایا، بڑی چیزیں اس میں سیکھنے کو ہیں۔ اولاد مانگی، نیک اولاد مانگی، یہ ہمیں بھی جب بھی لوگ دعا کریں، بے اولادی میں بعد کا لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، اولاد ملے، اولاد ملے، بیٹے نہیں تو بیٹے ملے، بیٹے ملے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پاک نیک یہ دعا مانگا کریں۔ بعض اوقات اولاد، اگر کوئی والد اولاد یا والدین اولادوں کے دکھوں میں مبتلا ہو جائیں تو ہم نے ایسے کئی والدین کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بلکہ بد دعا دیتے ہیں بعض اوقات اپنی اولادوں کو کہ یہ مر جائے یا یہ ہوتی ہی نہ، جب نہیں تھی تو دعا مانگتے ہیں، اور جب ہے اور اگر وہ نافرمان نکلیں تو پھر اس طرح کی وہ بد دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اولاد کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنی ذات کے لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، اولاد کے لیے بھی نہیں اس طرح بد دعائیں کرنی چاہیے۔ ہم والدین سے یہی عرض کریں گے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک اولاد یہ اللہ سے طلب کرتے رہیں، عافیت کے ساتھ اولاد ملے، نیک اولاد ملے، یہی انبیاء کا طریقہ کار اور قرآن مجید میں موجود۔ دوسرا جمیل صاحب، ایک بڑی پیاری بات، اذ نادى ربہ نداء خفیا، یعنی وہ جو جگہ تھی جس جگہ پہ آپ نے دعا مانگی نا، تو وہاں بھی آپ نے بڑی ہلکے سے دعا مانگی، یعنی یہ اس کو جو بہت آہستہ دعا مانگنے کو، اور آہستہ دعا مانگنا بھی اس کی بھی بڑی ناظرین کرام وہ فضیلت ہے۔ اور یہاں حکمت یہ بیان کی گئی کہ چونکہ آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، اب اگر آپ اعلانیہ دعا کرواتے اپنے لیے یا کرتے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہوتے تو اس وجہ سے بھی آپ آہستہ سے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، وارث عطا فرما، لیکن آپ اعلانیہ نہیں اس دعا کو یعنی آواز سے نہیں مانگا کرتے تھے، ہلکے سے مانگی اور قبولیت والی جگہ پہ مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ اور ایک روایت میں مفہوم ہے کہ آہستہ دعا وہ 70 ان دعاؤں سے بھی بعض اوقات بڑھ جاتی ہے جو بلند آواز سے کی جاتی ہے۔ آہستہ دعا مانگنا، ناظرین کرام، اگر ہم انبیاء کرام اور بزرگان دین کا جو طریقہ کار وہ اگر اپنے اندر ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں تو اللہ سے ایک ایسی لو لگانا، رب کی طرف متوجہ رہنا، ان کے یہ انداز اور طریقے تھے۔ ہم بعض اوقات دعائیں سب سے کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن خود جو یہ ایک تعلق اللہ سے ہر آدمی کا ہو کہ وہ خود دعا مانگے، ہلکی آواز سے بھی دعا مانگے، تنہائی میں بھی مانگے، اجتماعیت کی برکات بھی حاصل کرتا رہے، لیکن مانگتا ہی رہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے رب تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا، وہی حقیقی مالک و مختار ہے۔ مگر ہم کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا بھر کو تو غم دکھڑے سناتے ہیں، نہیں مانگتے تو اللہ سے نہیں مانگتے۔ یہ معاملہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں میں نے کہا چلیں اسی صورت میں اور اس واقعے کے ضمن میں ہے، لیکن مجھے ایک بڑا ذہن میں کراس سا سوال آ رہا ہے اور میں نے کرنا ہے مفتی احسان صاحب آپ سے۔ واقعہ جمیل صاحب نے بیان کر دیا، بی بی مریم ان کے محراب میں دعا مانگی گئی، اچھا وہ اللہ کی نیک بندی اور ولیاں تھی، اور ادھر حضرت زکریا علیہ السلام یہ نبی تھے، تو اب کوئی اس بات کو یہ خام خواہ ذہن میں ڈالے اور یہ وسوسہ پالے کہ ایک نبی کی دعا عام حالت میں نہیں بلکہ ولیہ کے پاس جانے سے قبول ہوئی، اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟
ہمارے علماء جب اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں تو چند طرح کی تو تشریحات اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ایسے واقعات سے غلط استدلال کرنے والے ہیں، غلط باتیں بیان کرنے والے ہیں، ان کی تردید ہو جائے اور وسوسے اگر پیدا ہوں تو ان کو دور کر دیا جائے۔ تو ایسے ہمارے علماء کئی مرتبہ اس کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ طے شدہ بات ہے کہ کوئی ولی بھی کسی نبی علیہ السلام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کتنے ہی اعلیٰ درجے کی ولیہ تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اس مقام پر جو دعا کی وہ تعلیم کے لیے کی، بتانے کے لیے کی کہ اصل یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے وہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محتاج تھے یا آپ اس جگہ پر ہی دعا کرنے کے محتاج تھے، بلکہ آپ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کہ جب یہ دیکھا کہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسم کا رزق آ رہا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہو رہا ہے، تو ہنالک دعا زکریا ربا، کس انداز میں اللہ جل شانہ اس بات کو بیان فرما رہے کہ وہاں زکریا علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے دعا مانگی۔ تو اس کا بتانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام خود جہاں ہو وہاں بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے خاص اس مقام پر دعا کر کے دکھائی کہ جہاں پر اللہ کی رحمت کے آثار بالکل واضح تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہاں پر دعا کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار سے بھی واضح ہے کہ آپ علیہ السلام جب کعبے کے سامنے پہنچے تو وہاں آپ کا نماز پڑھنا، دعا کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جانے لگے تو آپ مدینہ منورہ میں اس وقت جلوہ گر ہوئے براق سے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس درخت کے نیچے مدین میں آرام کیا تھا، ٹھہرے تھے، وہاں پر علیہ السلام نے اتر کے نماز ادا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے قدم لگتے ہیں وہ برکت والی جگہ بن جاتی ہے اور وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ پورا ٹاپک ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے جو قدم ہوتے ہیں ان کی ذات، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس مقام پر ہو تو وہاں عبادت ہو، اور دعا بھی ایک عبادت کی صورت ہی ہے۔ تو جب وہاں عبادت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے جلدی قبول فرماتا ہے۔ اور پھر قرآن وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جی یہاں تو عین عبادت کے لیے ہی وہاں بلایا جا رہا ہے جہاں ان کے قدم لگیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، آپ مکہ مکرمہ کے اندر جب آتے تو کعبے کے اندر داخل ہوتے اور آپ اس جگہ پر کعبے میں نماز پڑھتے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی تھی، سبحان اللہ، اور اس کے بعد آپ فرماتے کہ کعبے کے جس حصے میں چاہیں نماز پڑھیں گے، نماز ہو جائے گی، لیکن میں اسی مقام پہ نماز ادا کروں۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں کئی مقام پہ موجود ہے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کیا کی کہ میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، انکرت بصری، آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، تو آپ میرے گھر پہ تشریف لائیں، نماز پڑھ دیں تاکہ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلَّى، تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے کہ بھائی کسی بھی مقام پہ نماز پڑھ لو، بلکہ فرماتے ہیں سَأَفْعَلُ انشاءاللہ، میں انشاءاللہ آؤں گا۔ دوسرے دن جاتے ہیں، جا کے اندر داخل ہوتے ہی پہلے پوچھتے ہیں کہ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ، کون سا مقام ہے کہ جہاں پہ تم پسند کرتے ہو کہ میں نماز پڑھ دوں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ یہاں نماز پڑھ دیں، تو اس مقام پہ پھر اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تھے، اور غالباً اشراق کے نوافل نبی پاک علیہ السلام نے ان کے گھر پہ پڑھے۔ تو واضح ہو گیا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم لگیں اس جگہ پہ نماز پڑھنا یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کے جو صحابہ ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، آپ کی امت کے اولیاء ہیں، ان کے قدم بھی مبارک ہوتے ہیں، اور یہ زکریا علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ تو جہاں ان کے قدم لگیں گے وہاں پر ہم
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی. جی یہ طے شدہ امر ہے. یعنی یہ جو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ ایک جو دھوکے کے اندر لوگوں کو ڈالتے ہیں کہ نہیں عبادت کر رہے ہیں، مزار کی عبادت کر رہے ہیں تو فلاں کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، تہمت لگانے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے. کوئی بھی مزار کی عبادت نہیں کرتا، عبادت ہے ہی نہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے. دوسرے کی عبادت کرنا شرک ہے، وہ بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. تو ان مقامات پر عبادت اللہ ہی کی ہوگی، انشاءاللہ قبول جلدی ہوگی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جو صحابی کا آپ نے واقعہ سنایا، میں کہتا ہوں انہوں نے بھی تصورات میں یہ جو اجازت طلب کی کہ میں اسے مصلی بنا لوں، اور آنکھوں کا عذر بیان کیا کہ کمزور ہو گئیں، ظاہر اب رات کے وقت یا اندھیرے میں مسجد نبوی تو نہیں آپ پہنچوں گا. یعنی ایک تصور کیسا ہے کہ جو جانے والے ہوں گے زائرین اور حجاج، وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں گے، میں مقام حبیب کو مصلی بنا لیتا ہوں. اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نماز اللہ کی پڑھنی ہے، لیکن نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، عبادت اللہ کے لیے ہی ہے، اور عبادت فقط اللہ کی ہے. مگر تصور ایک یہ ہے کہ جس جگہ پر ان کے قدم لگے ہوئے ہیں تو وہ قبول بھی ہوگی، اور یہ عقیدت اور ان کی محبتیں تھیں. اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں. ناظرین کرام، بعض اوقات بہت غلط قسم کی کنفیوژن لوگوں میں ڈالی جاتی ہے، اور معاذ اللہ مزارات کو شرک کے اڈے، مزارات کو شرک اور پتہ نہیں کیا کہہ دیا جاتا ہے. آپ ذرا غور تو کریں، ذرا جائیں تو صحیح، مزارات پہ آپ حاضر تو ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کے مزار پر جائیں، اور آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو بکثرت لوگ، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے. اور عام طور پر مزارات سے متصل مسجد کا بھی اہتمام ہوتا ہے، مسجدیں بھی ہوتی ہیں. اور آپ جا کر دیکھیں کئی جگہوں پر ایسا ہی آپ کو ملے گا، مزار ساتھ مسجد، مزار ساتھ مسجد. یعنی وہ گویا کہ جگہ ہی ایک آباد ہے. اور اللہ کے پیارے جہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی بھی راحت کے لیے اللہ پاک نے یہ انتظام ایسے فرما دیے کہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے عبادات کر رہے ہیں، اور عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود معاذ اللہ مزارات کو شرک کہہ دینا، مزارات کو شرک کے اڈوں سے تعبیر کر دینا، کتنی بڑی یہ خیانت ہے اور یہ بہتان ہے. اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مزار کو آگے سجدے کرنا شروع کر دے، مزار کی عبادت کرنا شروع کر دے، ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر عام جو کم علم رکھنے والے، جسے عام عوام ان پڑھ کہیں یا جاہل کہہ دیں، ایسے وہ بھی نہیں ہوتے کہ وہ آ کے سجدے کرنا شروع ہو جائے. ہاں کوئی ایسا بالکل جو علماء کی صحبت سے دور، کوئی بالکل جس نے کبھی دین کی کوئی بات نہ سنی ہو، نہ سیکھی ہو، نہ سمجھی ہو، ایسے کوئی اکا دکا. اور کوئی ایسے لوگ کہ جن کو اس طرح کے کوئی تصور ہی نہیں، کوئی علم کے حوالے سے یا کوئی دین کی باتیں نہ، انہیں مزارات کے حوالے سے کوئی پتہ ہوتا ہے. اگر وہ کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے پورے اہل سنت کو بدنام کیا جائے گا؟ پورے مزارات کے حوالے سے کیا ایسی نیگیٹو گفتگو کی جائے گی؟ ہم نے آج قصداً یہ ٹاپک مزارات کے حوالے سے رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا بھر میں مزارات کتنے، اور ہم اتنے نہ تو ہم فوٹیج ہم دکھا پائے، نہ ہم کو یہ مناظر دکھا پائے. لیکن اگر کوئی اس پہ تحقیق کرنا چاہے کہ کن کن ممالک کے اندر جہاں آپ کو بظاہر آپ کہیں کہ بریلوی نہیں ہوں گے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات وہاں پہنچی نہیں ہوگی، یا اعلیٰ حضرت کا وہ ذکر نہیں کرتے ہوئے، نہیں عرب ممالک میں بات کر رہا ہوں، دیگر ممالک کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہاں بھی آپ کو اولیاء کے مزارات ملیں، وہ بھی ان کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے کبھی بھی لوگوں کو یہ اولیاء کے مزارات سے متنفر نہیں. ہاں جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی اصلاح کی جائے، ان کی اصلاح کی جائے. اور یہ غلطیاں مختلف جگہوں پر ہیں. مساجد میں لوگ آتے ہیں تو کئی غلطیاں کر جاتے ہیں، حج میں جانے والے بھی کئی ایسی ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو کیا ان وجوہات پہ حج کو روک دیں گے، مسجد میں آنے سے روک دیں گے؟ شادی نکاح کرنا سنت مبارکہ، لیکن نکاح میں کتنی چیزیں غلط ایڈ ہو چکی ہیں، تو کیا نکاح روک دیں گے؟ نکاح کوئی نہیں روکے گا، بولے گا یہ تو بہت اچھی چیز ہے، نکاح تو ہونا چاہیے. جب نکاح کو آپ یہی کہیں کہ برائی کو روکیں، تو یہاں پہ بھی اگر برائی ہے تو اس کو روکا جائے گا، اصل چیز سے منع نہیں کیا جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو بھی مزارات اولیاء کرام کا خاص فیض عطا فرمائے. ناظرین کرام، جب جائیں تو یہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ وہاں حاضری دیں، اور آپ وہاں حاضری دیں. اور بہتر یہی ہے کہ کچھ فاصلے پر آپ کھڑے ہو جائیں اور وہاں سلام بھی پیش کریں، اور ان کے لیے اصحال ثواب بھی کیجیے، اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں کریں. دعا اللہ نے ہی قبول فرمانی ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو دعا ضرور قبول فرمائے گا. برکت والی جگہوں پر
قبولیت کی بشارتیں امیدیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، تو اس لیے ہم ان کے قرب میں جا کر وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری نیک دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لانے جو